ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ سماعت فرمائی اور اس سے متعلق جو تفسیرات ہے جس سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے، وہ سماعت فرمایا آپ نے. جو ضروری چیز ہے وہ یہ یاد رکھنے والی کہ علم غیب جو خدائے تعالیٰ کو علم حاصل ہے، بلکہ خدائے تعالیٰ کے پاس اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور تمام مخلوقات کے پاس جو علم ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے. اور غیب کو خدائے تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. خدائے تعالیٰ کا علم مستقل بالذات ہے، غیب کو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے. اسی طرح کھلی ہوئی چیزوں کو، چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو چاہے وہ چیز کھلی ہوئی ہو، تمام چیزوں کو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے. اور جو اس کے انبیاء، رسولان اعظام اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام کو جو علوم عطا کیے جاتے ہیں اور ان پر بعض غیب جو منکشف ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب خدائے تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، واسطہ یا بلا واسطہ. اور یہاں پر ایک نقطہ پہلے سماعت فرمائے چھوٹا سا، اس کے بعد میں آج کا درس شروع کروں. غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم غیب یعنی انسین نالج ہے نا. غیب یعنی چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. غیب چھپی ہوئی، جیسے دیوار کے پیچھے جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں تو دیکھ کے آئے کہ وہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہے تو چھپی ہوئی نا، سمجھ میں آئی بات؟ تو غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور شہادہ جو سامنے موجود ہو، چھپی ہوئی چیز اور کھلی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز اور ظاہر چیز، پوشیدہ چیزیں اور ظاہر چیزیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ تو پوشیدہ کا غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نظر سے پوشیدہ ہو۔ تو کیا وہ خدا کے نظر سے بھی پوشیدہ ہے؟ کیا خدا کی علم سے پوشیدہ ہے؟ خدا تعالیٰ تو نظر سے پاک ہے، کیا اس کے علم سے پوشیدہ ہے؟ نہیں، وہ غیب ہمارے لیے ہے، نہ کہ خدا کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بھی ان اللہ واللہ بکل شیء محیط، یا واللہ علی کل شیء محیط، ان اللہ علی کل شیء محیط، جگہ جگہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، یعنی اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ ہماری نظر سے ہے۔ جو غیب ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں غیب کا علم اور غیب کے چھپی ہوئی چیزوں کے حالاتوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو خدا کے سامنے سب ظاہر ہے، پہلی بات یہ سمجھے۔ اب جو چیز ظاہر ہے، خدا کے سامنے ساری چیزیں ظاہر ہے، بندوں پہ پوشیدہ ہے، اس ظاہر چیزوں میں سے کچھ خاص چیزیں ہے نا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے کچھ بعض خاص علم غیب، بعض علوم غیب اپنے رسولان اعظام کو عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کل نہیں، سب کے سب نہیں، بعض عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کا کوئی احاطہ اور کوئی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ تو جو یہ غیب ہے وہ مخلوقات کی نظروں سے غیب ہے، ورنہ خدا کے سامنے تو اسے سب علم ہے، ساری چیزوں کا علم، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اب یہاں پر چھٹی آیت یہ لے کے آ رہے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، تم کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ، اے محبوب تم کو سکھا دیا، کیا سکھا دیا؟ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے تم کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا تم پر فضل ہے۔ اب جلالین ہو، یہ تفسیر کی کتاب ہے، یا تفسیر کبیر ہو، یا تفسیر خازن ہو، تفسیر مدارک ہو، یا تفسیر حسینی بحر الحقائق ہو، سب میں یہ چیزیں ذکر ہے کہ اس سے مراد احکام شرعیہ اور علم غیب ہے۔ وہ کیا چیز جو آپ نہیں جانتے تھے اے محبوب؟ احکام شرعیہ اور علم غیب، یہ سب کے سب ہم نے تم کو سکھا دیا۔ آپ پر قرآن اتارا، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حکمت اتاری، اور آپ کو ان بھیدوں پر مطلع فرمایا اور ان کی حقیقتوں پر واقف کیا۔ اور خازن میں ہے، یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب میں سے وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا، اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے۔ یہ تفسیر مدارک۔
یہ تفسیر خازن، اور تفسیر مدارک میں ہے کہ دین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی باتیں دلوں کی راز بتائے، یعنی ساری چیزیں چاہے وہ احکام شریعت میں سے ہو یا علم غیب میں سے ہو، جو چیز نبی پاک نہیں جانتے تھے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، سکھا دیا۔ اور تفسیر حسینی بحر الحقائق میں ہے، یہ ما کانا اور وما یکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کب؟ شب معراج میں۔ چنانچہ معراج کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے کہ ایک قطرہ ہماری حلق میں ڈالا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرما دیا، یعنی آپ کو وہ سب باتیں بتا دی جو قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ جانتے تھے۔ اس آیت اور ان تفاصیل سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام آئندہ یعنی آنے والے اور گزشتہ یعنی گزرے ہوئے واقعات کی خبر دے دی گئی۔ کلمہ ما، اس میں ما ہے نا، وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ جو ما ہے میم الف زبر ما، یہ کلمہ ما عربی زبان میں عموم کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، یہ مقید نہیں ہوتا ہے، یہ کسی ایک دو چیز کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ کسی پرٹیکولر شے یا پرٹیکولر تھنگس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ ما اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو، جیسے یہاں پر ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم، کہ اے محبوب جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے آپ کو ہم نے وہ سب سکھا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب یہ عموم کے لیے آتا ہے تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام دنیا کے سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں نہ تھے یا نہ تھا، سب ہی آپ کو بتا دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر کوئی کہے کہ نبی پاک کو یہ نہیں معلوم، نبی پاک کو نہیں معلوم، بولے نہیں معلوم تھا جو وہ رب نے سکھا دیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں نہیں معلوم تھا ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام دنیا کے سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں نہ تھا سب ہی بتا دیا۔ اس میں یہ قید لگانا کہ اس سے مراد صرف احکام ہیں، اپنی طرف سے قید ہے، یعنی اس کو خاص کرنا اس آیت کو، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے مراد یہ صرف احکام شریعت کے احکام جو کچھ نہیں معلوم تھے سب کچھ نبی پاک کو سکھا دیا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ ما جب ما تحت نفی آتا ہے، سمجھے؟ جب ما تحت نفی آتا ہے تو غالباً یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو ما ہے وہ تو عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ کلمہ ما عربی زبان میں عموم کے لیے ہوتا ہے۔ عموم کا مطلب یہ کہ عام طور اس میں ساری چیزیں سمو جائے، کسی ایک دو چیز کو بھی نہ چھوڑے۔ تو فرمایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اس سے مراد شریعت کے احکام نہیں، شریعت کے بھی احکام اور دنیاوی واقعات اور دیگر وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ اور یہی معنی ہے جو قرآن و حدیث امت کے عقیدے کے موافق ہے۔ اور اگر اس سے یہ معنی مراد دیا جائے کہ اس سے صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف احکام شریعت کا علم دیا، تو یہ قرآن و حدیث اور امت کے عقیدے کے خلاف ہے، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو، یعنی کہ ہر خشک و تر، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
ہر خشک و تر شے، اس کو کتاب مبین کھلی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ وہ لوح محفوظ ہے۔ کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا ذکر اس کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ وہ کھلی ہوئی کتاب کون ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دیں، ان فائدوں کی وجہوں سے جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کو علماء ربانی جانتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس لکھنے میں چند فائدے ہیں، یعنی جو لکھا ہے لوح محفوظ میں، اس کے لکھنے میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تھا تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائیں، ملائکہ وہ خبردار ہو جائیں ان معمولات میں علم الہی جاری ہونے پر۔ پس یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری عبرت بن جائے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔ جو فرشتے لوح محفوظ پر مقرر ہیں وہ ان تمام باتوں پر مطلع ہو جائیں، اور پھر یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری کیا بن جائے؟ عبرت بن جائے، کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ان واقعات کا جو دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر لوح محفوظ دیکھتے ہیں، تو جیسے واقعات ہو رہے ہیں وہی ہو بہو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا ہے، کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں نئے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں۔ میں آئی بات؟ قرآن میں جب ساری چیزوں کا ذکر ہے تو جب کوئی کہے کہ نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں، نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں، تو اس سے صرف یہ پوچھا جائے اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، ہے نا؟ وہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ بولے جب قرآن میں اس کا ذکر ہے تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن کہ رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور انسان کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو جب قرآن میں سب کچھ ذکر ہے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سکھایا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کے علم سے وہ چیز پوشیدہ رہ جائے؟ سمجھ میں آئی بات؟ آسان سی بات ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت کی دوسری توجہ یہ ہے کہ کتاب مبین کی دوسری توجہ کہ کتاب مبین سے مراد کیا ہے، کھلی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا سب کا علم لکھ دیا، اور ان تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کے جاری کرنے پر واقف ہو جائیں۔ تفسیر مدارک یہی آیت وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ أَوِ اللَّوْحِ، تفسیر مدارک میں فرمایا کہ کتاب مبین سے مراد وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا پھر لوح محفوظ۔ یہ تمام چیزیں تفسیر تنویر القیاس فی تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں کہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا ہے کہ کب کیا کیسے ہونی ہے، کیا کچھ چیزیں ہو چکی ہے اور کیا ہونے والی ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا وہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ذکر کر دی گئی۔ اس آیت اور ان تفاصیل سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر خشک و تر ادنا و اعلیٰ چیز ہے، اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں، اور علم مصطفیٰ ان سب کو محیط ہے نا۔ جب فرشتے جان رہے ہیں تو فرشتے بھی تو مخلوقات میں سے ہیں، اور جب فرشتے مخلوقات میں سے ہے تو نبی پاک صلی اللہ جو تمام مخلوقات کا علم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہے، آپ کے علم کا حصہ ہی ہے۔ جب وہ جان رہے ہیں تو نبی پاک بدرجہ والا جائیں گے کہ ان تمام مخلوقات کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم احاطہ کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو محیط ہے، لہذا یہ تمام علوم علم مصطفیٰ علیہ السلام کے دریا کے قطرے ہیں۔ وَمِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول اللہ آپ کے علوم کے دریا کا جو ایک قطرہ ہے وہ لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ وَمِنْ عُلُومِكَ لوحی وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَعِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح اور قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے، وہ آپ کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ تو ذرا سوچے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے علم میں سے من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے، بعضیت بیان کرنے آتا ہے۔ آپ کے علوم کا بعض، آپ کے علوم کا قطرہ، آپ کے علم کے دریا کا قطرہ، ذرہ، وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ کا علم، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لہٰذا یہ تمام علوم علم مصطفیٰ کے دریا کے قطرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب ہر چیز کا روشن بیان ہے تو جس پہ نازل کی جا رہی ہے اس کو بھی اس چیز کا علم ہوگا، ہے نا؟ تو جب تمام قرآن خدائے تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا، اور اس کتاب میں تمام چیزوں کا روشن بیان ہے، تو تمام چیزوں کا علم نبی پاک کو حاصل ہو گیا کہ نہیں؟ ہے نا؟ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں صرف احکام شریعہ ذکر ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا علم ہے، اور وہ کہہ رہے صرف احکام شریعہ کا علم ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جب ساری چیزوں کا اس میں علم ہے تو وہ ساری چیزوں کا علم جس چیز کا علم اس میں ہے وہ اس چیز کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تفسیر حسینی یہی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن دین و دنیا کی، ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان بنا کر بھیجی، تفصیلی و اجمالی۔ تفسیر روح البیان یہی آیت اس کے بیان کے لیے جو دینی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں اس میں سے امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات ہیں۔ حضرت مجاہد نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، عالم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو ان سے کہا گیا کہ سرایوں کا ذکر کہاں ہے؟ سرائے سمجھتے ہیں؟ سرائے جیسے مسافر خانہ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں جو مسافر آتے تھے جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے تھے تو سرائے خانے ہوتے تھے، وہاں سرائے خانے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ مسافر آ کے وہاں رکے، ہے نا؟ جیسے اس کی آسانی سے مثال مسافر خانہ، لیکن وہ جو سرائے کو مسافر خانہ نہیں، سرائے اگر گورنمنٹ کی طرف سے بنائے جاتے تو وہ سرائے خانے مسافر خانہ ہو سکتے، اور بعض سرائے جو ہے لوگوں کی اپنی ملکیت ہوتی، جیسے آج کے زمانے میں ہوٹلز، ہے نا؟ آج کے زمانے میں ہوٹلز لوگ کرائے پہ لیتے ہیں، پھر بھاڑا دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں پیسہ دے کے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں سرایوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس آیت میں ہے کہ تم پر گناہ نہیں، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، ہاں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو، فیہا متاع لکم، تمہارا وہاں سامان ہو۔ تو سرائے میں ہوٹل میں جو رکتا ہے بندہ، وہ کوئی رہتا ہے ادھر؟ کوئی نہیں رہتا، جب روم خالی ہوتا ہے تبھی تو ملتا ہے، اور وہاں بندہ سامان وغیرہ لے کے جاتا ہے، اس کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس آیت سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہوٹل وغیرہ آج کے زمانے میں یا پہلے زمانے کے سرائے وغیرہ کا ذکر قرآن شریف میں ہے نا؟ کہ سامنے والے نے جو پوچھا تھا حضرت مجاہد سے، یہ حضرت مجاہد غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں،
سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت مجاہد، یہ جہاں تک میرے علم میں ہے اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ اور جب انہوں نے فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے، تو جو سامنے بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، جو ان کا شاگرد یا جو بھی شخص ہوگا، اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ بھئی سرائے کھانے کا ذکر کہاں ہے قرآن شریف میں؟ تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دیکھو ہے قرآن میں اس چیز کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس آیت اور ان تفاصیل سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر ادنا و اعلیٰ چیز ہے، اور قرآن رب تعالیٰ نے محبوب کو سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ تمام چیزیں علم مصطفیٰ میں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جلالین یہی آیت، اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں یہ تفصیلی کتاب ہے۔ کون؟ قرآن شریف۔ اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیں۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیل ہے۔ اب جب تمام تفصیل لوح محفوظ میں ہے تو اسی کی تفسیر اور اصول کی تفصیل جو ہے قرآن کر رہی ہے۔ قرآن شریف اسی کی تفصیلی بیان ہے، تفصیل سے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پاک کو سکھا دیا، الرحمن علم القرآن، ہے کہ نہیں؟ تو اب بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سیکھنے سے باقی رہ گئے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یعنی قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جا چکی ہے، اور تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آ چکی ہے اور اس کتاب میں لکھی جا چکی ہیں، جس میں رد و بدل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کتاب ازلی ہے اور ابدی ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے نا، اور اللہ کا کلام ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اللہ کا کلام۔ اس آیت و تفصیل سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور تمام علوم موجود ہیں۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ قرآن میں سارے لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مبین یعنی کھلی کتاب میں لکھا نہ گیا ہو۔ اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، الرحمن علم القرآن، لہذا ساری لوح محفوظ حضور کے علم میں ہے، کیونکہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ کون؟ قرآن شریف اپنے سے اگلوں کی تصدیق ہے، جو گزر چکے ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہر چیز کا اس میں مفصل بیان۔ اگر ہمیں اس کسی چیز کا تفصیلی علم نہ ملے تو ہمارے علم اور ہمارے عقل کی کمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قرآن کی کمی نہیں ہے کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اس چیز کا ذکر نہیں ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ قرآن میں آپ تلاش نہیں کر پائے۔ آپ دیکھیں فقہائے کرام نے فقط 500 آیتیں، کئی ہزار آیتیں ہیں نا قرآن میں، صرف 500 آیتوں سے مسائل کا استخراج و استنباط کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی 500 آیتیں ہی وہ نکال سکے، اسی سے مسائل نکال سکے، وہیں تک ان کی عقل پہنچی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں صرف 500 آیتوں ہی سے مسئلے نکلتے ہیں اور سے نہیں نکلتے ہیں، انہی سے اتنی آیتوں سے ہی مسائل نکال سکے۔ عذر اور محتاجی انسان کی ہے، علماء کی ہے، ان ائمہ کی ہے کہ وہ نہیں نکال پائے۔ قرآن محتاج نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں کر پایا، نہیں، قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے۔ تو یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق اور ہر چیز کا مفصل اس میں بیان ہے۔ تفسیر خازن میں ہے
یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تفصیل ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو، حلال اور حرام، سزائیں اور احکام اور قصے اور نصیحتیں اور مثالیں، ان کے علاوہ اور وہ چیزیں جن کی بندوں کو اپنی دینی و دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو بچا کیا؟ بچا کیا؟ وہ تمام چیزیں قرآن میں ذکر ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سکھا دیا۔ جب نبی پاک کو سکھا دیا تو ان تمام چیزوں کا علم نبی پاک کو حاصل ہو گیا۔ لیکن یہ نبی پاک کا علم کیسا ہے؟ عطائی ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے نا۔ تفسیر حسینی میں ہے، یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہو۔ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، یعنی عالم میں جو جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا علم قرآن میں ہے، اور ان تمام اور قرآن کے تمام قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو اس کا قرآن کا علم سکھا دیا، تو ان تمام چیزوں کا علم بھی سکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ما کانا وما یکون کا بیان ان کو سکھا دیا۔ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ تفسیر معالم التنزیل و حسینی، یہی آیت اللہ نے، یعنی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں سب کی نا، اللہ نے انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں جتنے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں وہ سب کے سب کنز الایمان سے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو کہ بھائی جو تم ترجمہ کر رہے ہو وہ کنز الایمان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، آپ کے مولانا امام احمد رضا کا ترجمہ ہے، وہ تو ایسے ہی ترجمہ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اگر غلط لگتا ہے تم کو تو پھر تفسیر دیکھو، اور جب تفسیر دیکھو گے تو تفسیر میں وہی چیز ملے گی جو چیز ترجمے میں اعلیٰ حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے علامہ البیان کا کیا ترجمہ کیا؟ علامہ البیان کو دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کا علم سکھایا، یا کھلی ہوئی چیزوں کا علم سکھا دیا۔ لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کیا ترجمہ کیا؟ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، کہ ما کانا وما یکون کا بیان ان کو سکھا دیا۔ ٹھیک، اب یہی چیز دیکھو تفسیر میں ذکر ہے، تفسیر معالم التنزیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ تو یہی ما کانا وما یکون کا ترجمہ ہوتا ہے، یہی ما کانا وما یکون، علمہ البیان یعنی بیان ما کانا وما یکون۔ تفسیر خازن، یہی آیت کہ ماتحت فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا تو کس انسان کو پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ تم کو، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے میں آسانی ہو بیان کر دوں، کہ جیسے کوئی شخص یا کوئی انسان، کوئی کاریگر جس میں مہارت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی مہارت دکھانے کے لیے اپنی ان جس چیز میں بھی اس کو مہارت ہے، چاہے وہ کرسی بناتا ہو، چاہے وہ ممبر بناتا ہو، چاہے وہ قلم بناتا ہو، چاہے وہ گاڑی بناتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی مہارت کا پورا 100% استعمال کر کے ایک بہتر سے بہتر چیز دکھائے گا یا چھوٹی چیز دکھائے گا؟ بہتر سے بہتر دکھائے گا نا، کہ دیکھو یہ میں بنایا ہوں۔ ابھی جیسے آڈی والا ہے، BMW والا ہے، وہ چھوٹی سی کار
بنا کر دے گا اور بولے گا میں نے بنایا ہے، تو لوگ بولیں گے ارے بیوقوف آدمی، تو BMW اور آڈی بنا سکتا ہے، یہ کیا چھوٹی سی کار بنایا جس میں کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی پک اپ بھی نہیں ہے؟ تو وہ اپنی مہارت دکھانے کے لیے کیا پیش کرے گا؟ وہ BMW کو پیش کرے گا، اور BMW میں دیکھو پھر نئے چیز آتے رہتی ہے، نئی اس میں جو ہے اپڈیٹ ہوتے رہتی ہے، ہر چیز میں، موبائل میں لے لو، دیگر چیزوں میں لے لو، ہر 2 مہینہ، ہر 6 مہینہ، سال بھر میں، کیوں؟ وہ اپنی مہارت اور اپنا ہنر اور اپنا ملکہ وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں یہ بنا سکتا ہوں، دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو اس سے کون انسان مراد ہے؟ اگر ہم جیسے انسان مراد لے لیے جائے، جو گناہوں کے پلندے ہیں، جو ناشکرے ہیں، کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے، تو کیا اس سے یہ قدرت کا شاہکار ہو سکتا ہے؟ ہاں ہے، شاہکار ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قدرت کا شاہکار ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسا شاہکار ہو اور قدرت کی ایسی تخلیق ہو کہ تمام مخلوقات میں اس سے بہتر، اس سے افضل کچھ نہ ہو۔ تو یہاں انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ تو اسی لیے نبی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہاں انسان سے مراد انسان کی جان یعنی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہاں انسان سے مراد انسان کا کامل فرد، پرفیکٹ انسان، جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہو، ہر طرح سے، کہ جس کی مثال بھی نہ ملے، انسان کی جان، یعنی یہ کامل انسان، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے؟ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، مطلب انسان کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ تمام مخلوقات، پوری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی تو آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز دیکھے، یہاں پر ایک نقطہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، کبھی کوئی بولے تو یہ جواب آپ لوگ دے سکتے ہو، لیکن اس کو سمجھانے مت بیٹھ جانا، کوئی بد مذہب نہیں سمجھتا، جو گمراہ ہو چکا وہ واپس نہیں آنے والا۔ پاخانے کو تم دوبارہ بریانی نہیں بنا سکتے، بریانی پاخانہ بن سکتی ہے، پاخانہ دوبارہ بریانی نہیں بن سکتی۔ ہاں، تو تفسیر خازن میں ہے، کہا گیا کہ انسان سے مراد کون ہے؟ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے مراد کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی ہے۔ روح البیان یہی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیے، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہی بات تفسیر مدارک کسی آیت کے تحت ہے کہ انسان سے مراد جنس انسانی ہے، یا تو آدم یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ معالم التنزیل میں ہے، کہا گیا کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ تمام باتیں سکھا دی گئی، سکھائیں جو نہ جانتے تھے۔ تو یہی ترجمہ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا بیان تو آپ کو سکھا دیا گیا۔ تفسیر حسینی یہی آیت یا مراد ہے کہ پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا جو ہوگا، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو سکھا دیا۔ ان آیتوں اور تفاصیل سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ دیکھیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ ہے نا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ کس انسان کو پیدا کیا؟ وعلمہ البیان،
اور اس انسان کو بیان کا علم سکھا دیا۔ وہی بیان سے مراد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، اور انہی کو ما کانا وما یکون کا بیان سکھایا۔ اعلیٰ حضرت یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں پہ بتاؤں سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیسے کیا۔ 16 سال میں یہ کنز الایمان جو ہے 16 سال میں جا کے مکمل ہوا ہے۔ سیدھی سرکار حضور صدور شریعہ سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور مارکیٹ میں طرح طرح کے تراجم گھوم رہے ہیں، سب بد مذہبوں کے ترجمے گھوم رہے ہیں، آپ اگر قرآن کا ترجمہ فرما دیتے تو بہت بہتر ہو جاتا اور عوام اہل سنت پہ بہت بڑا احسان ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب حضور صدور شریعہ نے اصرار فرمایا، یہ صدور شریعہ کا احسان کہ آپ نے تیار کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو، اور آپ محنت کی، اور آپ نے کس طرح محنت کی دیکھیں، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جو عصر کے درمیان قیلولہ کرنے کا وقت ہے اس وقت لے کے بیٹھ جانا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ٹیک لگا کے لیٹے ہوتے اور حضور صدور شریعہ آیت پڑھتے، 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت، 1 صفحہ آدھا صفحہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے جاتے، نہ کوئی لغت لیتے، نہ کوئی ڈکشنری لیتے، نہ کوئی تفاسیر کی کتاب لیتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے، حضور صدور شریعہ اس کو لکھ لیتے، پھر رات میں آتے۔ رات میں کب؟ 1920 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت لوگ چمنی لے کر بیٹھتے، لالٹین لے کر بیٹھتے، آگ جلا کر بیٹھتے، اور جب آگ جلائے کبھی موم بتی میں پڑھو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ لائٹ بند کرو، پنکھا بند کرو، موم بتی جلاؤ اور کتاب لے کے بیٹھو۔ اتنے پتنگے پریشان کریں گے کہ یاد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ پتنگے تم کو بیٹھنے نہیں دیں گے سکون سے۔ وہ تمام پتنگے اڑ اڑ کے، شمع جل رہی ہے، اس کے پروانے آ رہے ہیں، اس پہ نچھاور ہو رہے ہیں، اور اس رات میں اور اس عالم میں حضور صدور شریعہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تمام تفاسیر کی کتاب سے ملاتے۔ جب ترجمہ ملاتے تو محسوس ہوتا کہ ساری تفسیر کی کتابیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اور اس کی چھوٹی مثال دیکھو، ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا وہی ترجمہ تمام تفاسیر میں آ رہا ہے، اور وہ ساری تفسیریں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے لکھی گئی، یعنی کہ ساری تفسیریں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم میں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا، سیدی سرکار حضور صدور شریعہ ارشاد فرماتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہو اور وہ غلط نکل گیا، بلکہ میں جب لے کے جاتا اور اس کو تفسیر کی کتابوں سے ملاتا تو ساری تفسیر کی کتابوں میں وہی ترجمہ ہوتا جو ترجمہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ خاصیت کنز الایمان کی، روزانہ اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے، بھلے سے 2 آیت 3 آیت 5 آیت، ایک ہی رکوع ترجمہ پڑھے، اور جو تفسیر اس میں کی ذکر ہے، حاشیہ جو اس کا ہے خزائن العرفان، اس کو پڑھے۔ اس میں جو مسائل ذکر ہوں گے، جہاں وہ آیتیں مذکور ہوں گی جس کا تعلق احکام شریعہ سے ہے تو وہاں پہ مسائل بھی لکھے گئے ہیں، وہ آیتیں ذکر ہوں گی جن کا تعلق عقائد سے ہے تو وہاں عقیدے بھی لکھے گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ علم شریعت بھی حاصل ہوگا اور علم عقائد بھی حاصل ہوگا، تمہارا عقیدہ بھی درست ہوگا اور مسائل کا علم بھی حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا ہر سنی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کنز الایمان اولاً تو ہر گھر میں رہے، اور ثانیاً یہ کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو کل بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں، آیت تلاوت کرنے میں، ترجمہ کرنے میں، تفاسیر بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔